ماہنامہ سلطان الفقر لاہور، مضمون بزم سلطان العاشقین، ملفوظات سلطان العاشقین، قسط نمبر 19، مرتب سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری۔ مشیت 9 فروری 2026 بات مشیت کی طرف چل نکلی تو فرمایا، جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ کائنات اللہ کی ہے، اس میں حکم بھی اللہ کا ہی چلتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مشیت کا مطلب ہے ارادہ۔ اگر آپ ایک کام کرنے کے لیے پورا زور لگا دیں لیکن وہ نہ ہو تو سمجھ جائیں وہ یعنی اللہ نہیں چاہتا یہ کام ہو۔ فقیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر ہوتا ہے۔ کسی نے سورہ والضحیٰ کے متعلق پوچھا تو فرمایا، والضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے۔ واللیل سے قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی قسم ہے۔ اللہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انعامات رکھے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فقراء کاملین کو بھی عطا فرماتا ہے۔ فقیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر ہوتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہجرت کرتا ہے۔ فقیر تنگ دست ہوتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ فقیر یتیم ہوتا ہے یعنی فقیر کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ فقیر کا ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ توحید فرمایا، ایران کے آتش پرستوں کے 2 خدا ہوتے تھے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ آج کے مسلمانوں کے بھی 2 خدا ہیں، ایک اللہ اور دوسرا شیطان۔ جو اچھا ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے اور جو برا ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ آج کے ملاؤں کے مطابق آدھی دنیا شیطان چلا رہا ہے، جبکہ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہدایت دیتا ہے، وہی گمراہ کرتا ہے۔ اگر اتنا کچھ شیطان کر رہا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے مطابق تو نہ ہوا۔ آج کے نام نہاد توحید پرست یہ تو کہتے ہیں کہ گمراہ شیطان نے کر دیا، لیکن جب ان کے سامنے کہا جائے کہ خیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تصرف فرمایا، جب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز کا تصرف عطا فرمایا تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ شیطان کو بھی میرے حوالے کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس معاملے سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ جب دوبارہ دعا کی تو پھر اللہ نے شیطان کو باندھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام کاروبار زندگی رک گیا ہے اور لوگ صرف تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ایسے تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تب اللہ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ اس معاملے سے دور ہی رہو۔ شیطان جو معاملات پیدا کرتا ہے ان کو سلجھانے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، جو پریشانیاں شیطان پیدا کرتا ہے ان کو دور کرنے کے لیے انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ فرمایا، معاش کے لیے انسان کدھر کدھر پہنچ جاتا ہے، کسی اور چیز کے لیے انسان اس طرح دنیا میں نہیں گھومتا جیسے روزی کمانے کے لیے گھومتا ہے۔ اس کے لیے دن رات پریشان ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے پیٹ بھرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کسی اور چیز کا وعدہ نہیں فرمایا، اور انسان صرف اسی کے لیے پریشان ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ بندے کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، صرف امید کافی نہیں۔ امید تو ٹوٹ جاتی ہے جبکہ یقین نہیں ٹوٹتا۔ کمانے کے لیے جدوجہد فرمایا، ہمارے مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ نے رزق کا وعدہ کر دیا ہے تو پھر محنت کیوں کریں؟ تو انہوں نے فرمایا، ایک بندے نے یہ ٹھان لی کہ میں کوئی محنت نہیں کروں گا، اگر اللہ نے کھلانا ہوا تو کھلا دے گا۔ وہ ایک دور دراز جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے ایک بوڑھی خاتون کا گزر ہوا تو اس نے اس آدمی کو دیکھا تو اسے لگا یہ بھوکا ہے۔ خاتون کے پاس لڈو تھے، اس خاتون نے کہا کہ لڈو کھا لو۔ اس نے جواب دیا، میں نے نہیں کھانے، اگر اللہ نے کھلانے ہوئے تو کھلا لے گا۔ وہ خاتون لڈو اس کے پاس رکھ کر چلی گئی کہ جب بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ رات ہوئی تو وہاں ڈاکو آ گئے اور جھاڑی کے پاس بیٹھ کر لوٹا ہوا مال تقسیم کرنے لگے۔ اتنے میں ان کی نظر اس بندے پر پڑی۔ انہوں نے سوچا یہ کون ہے جو ہمارے ڈیرے پر بیٹھا ہوا ہے اور پاس لڈو پڑے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ ضرور مخبر ہے جو ہمیں زہریلے لڈو کھلانا چاہتا ہے۔ ڈاکوؤں نے اس کو کہا کہ لڈو کھاؤ۔ اس نے انکار کیا تو زبردستی مکے مار کر اسے کھلائے۔ اس طرح اسے لڈو کھانے پڑے۔ اللہ نے اس بندے سے کہا کہ میں تو ایسے کھلاتا ہوں، اگر آسانی سے کھانے ہیں تو محنت کرو۔ توکل فرمایا،
لوگ سب کچھ چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم توکل پر ہیں۔ توکل کا مقام ایسے حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، تب جا کر توکل حاصل ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ضدی تھے۔ بابا بلے شاہ کا نام سید محمد عبداللہ تھا۔ ان کو کسی نے مرشد سے روکتے ہوئے کہا کہ بلیا ایسے نہ کر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام ہی بلا رکھ لیا۔ گھر والوں نے ان کو ان کے مرشد کے پاس جانے سے روکا جو ارائیں تھے کہ ہم سید ہیں، یہ ہمارے لیے ذلت کا مقام ہے کہ کسی اور کے پاس جائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً گھنگرو پہن لیے اور سارے شہر میں گھومے۔ دعا یا رضا۔ 10 فروری 2026 کسی نے دریافت کیا کہ کب دعا کرنی چاہیے اور کب اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ فرمایا، اپنے معاملات میں اللہ پر راضی رہنا چاہیے، لیکن دوسروں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ رضا کا تعلق اپنی ذات سے ہے، دوسروں سے نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی مخلوق کا فائدہ دوسروں کی دعاؤں سے کرائے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہوئی۔ دعا کرنے کا تو حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ سورہ مومن ترجمہ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ بقرہ آیت 186 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ اللہ تو سیدھا راستہ بھی اسے دکھاتا ہے جو سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے، اس سے جب مانگا جائے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کی معرفت انسان کامل کی معرفت میں پوشیدہ۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کی کامل معرفت انسان کامل کی معرفت میں ہے؟ فرمایا، توحید 2 طرح کی ہوتی ہے، توحید تشبیہ اور تنزیہ۔ توحید تشبیہ ساری مرشد کے متعلق ہے، مرشد پر یقین، مرشد کا مقام، مرشد کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، پھر یہی توحید تنزیہ میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت انسان کامل کی معرفت میں ہے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار بالواسطہ ہوتا ہے اور آخرت میں بلا واسطہ ہوگا۔ شمس الفقراء میں ہم نے لکھا ہے کہ وہ صورتاً اور لفظاً عالم صورت و الفاظ سے ہے، جس کے معنی انسان کامل ہیں۔ جنت میں نیا جسم۔ فرمایا، انسان جب جنت میں جائے گا تو اللہ کون سا جسم عطا کرے گا، اس کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اسی جسم کو اللہ جنت کے مطابق ریفائن کر دے گا، کیونکہ یہ جسم تو اس دنیا کے لیے بنا ہے۔ معدہ اپنا کام کرتا ہے، کان میں میل آ جاتی ہے، ناک میں ریشہ آ جاتا ہے، پسینہ آتا ہے وغیرہ۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ نیا جسم عطا کرے گا۔ اس طبقے کے سرخیل ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہاں جو بھی ملے گا اس کی شکل ملتی ہوگی، بے ریش جیسے 18 سال کا نوجوان ہوتا ہے۔ جنت ناسوت میں یا آسمانوں میں؟ کسی نے سوال کیا کہ جنت ناسوت میں ہی بنائی جائے گی یا جنت علیحدہ ہے؟ فرمایا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو دوبارہ جنت بنایا جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گا۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ معراج کی رات جو جنت اور دوزخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی وہ عالم برزخ تھا، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جنت و دوزخ آسمانوں میں ہیں اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات دکھائی گئی۔ جنت کیسی ہوگی؟ فرمایا، یہ دنیا مشقت کا جہان ہے اور جنت سکون کا جہان ہے۔ جنت میں بیماریاں نہیں، کمانا نہیں، ہر چیز ملے گی، کمانے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں ہوگی۔ اللہ نے انسان کو اس کی نفسیات سے پکڑا ہے، جو چیزیں بندے کو پسند ہیں وہ جنت میں رکھ دی۔ پنڈلی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ قلم آیت 42 میں فرماتا ہے، ترجمہ، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ ظاہری علماء تو پنڈلی سے مراد قیامت کی سختی لیتے ہیں۔ یہ تب ہی پتہ چلے گا جب اللہ پنڈلی کھولے گا۔ ہو سکتا ہے ہر دور میں اللہ کی پنڈلی ہوتی ہو اور وہ ایک ہی ہو۔ ملا تو آپ کو یہ نہیں بتا سکے گا، ان کے معنی ان کو کیا پتا، ان کو معانی میں اختلاف ہوتا ہے۔ نفس کا فنا ہونا۔ کسی نے پوچھا کہ حدیث مبارکہ ہے، جس نے نفس کو فنا میں دیکھا اس نے اللہ کو بقا میں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا،
सर से पांव तक ये जिस्म नफ्स है, इसकी ख्वाहिशात हैं। जब इंसान सब कुछ छोड़कर या फना करके अल्लाह की तलब करता है कि कुछ और मिले ना मिले अल्लाह मिलना चाहिए, तो उसे अल्लाह मिल जाता है, बका हासिल हो जाती है। इंसान जो सब कुछ छोड़ता है वो भी मिल जाता है, लेकिन तब इंसान को वो चाहिए नहीं होता। जैसे अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह ज़ुहा में फरमाया, वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरज़ा। तर्जुमा, और अन करीब आपका रब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह के रंग में रंगा जाना। किसी ने पूछा कि अल्लाह के रंग में रंगा जाने से क्या मुराद है? फरमाया, वो रहीम है, तुम भी रहीम बन जाओ। वो करीम है, तुम भी करीम बन जाओ। वो सखी है, तुम भी सखी बन जाओ। इसकी सफ़ात को अपना लो। हदीस है, तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के इखलाक से मुतखल्लिक हो जाओ। जब इंसान उसकी सिफात को अपना लेता है तो ज़ात भी अंदर आ जाती है। यही अल्लाह का रंग है, और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका है? सूरह बकरा आयत 138। वमन ahsanu मिनल्लाहि सिबगतन। तर्जुमा, और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका हो सकता है? जब ये होता है तो इंसान अल्लाह को बका में देख लेता है। जब इंसान अल्लाह के रंग में रंगा जाए तो फिर क्या हिसाब किताब होगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बहुत से लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये एजाज़ सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हासिल है। इल्म हिल्म के नतीजे में। किसी ने पूछा कि कलीदुत तौहीद कलाम में है, इल्म हिल्म के नतीजे में मिलता है, इससे क्या मुराद है? फरमाया, इस इल्म से मुराद इल्म लदुन्नी है। इसको इल्म हजूरी भी कहते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आम लोग मुर्दा से इल्म हासिल करते हैं, हमने हय्ये क़य्यूम ज़ात से इल्म हासिल किया है। जो इल्म अल्लाह से हासिल होता है वो इल्म के नीचे है। जितनी आजिज़ी ज़्यादा इतना इल्म, जितना नीचे जाते हैं इतना इल्म हासिल होता है। अकड़ वाले को कुछ नहीं मिलता। गरूर व तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो अपनी इस सिफ्त से किसी को मुत्सिफ नहीं करता। हाँ, चंद खास को करता है, वो भी आखिर में जाकर जो इस सिफ्त को संभाल सके। इल्म हिजाब अकबर है। किसी ने पूछा कि इल्म कैसे हिजाब अकबर है? फरमाया, ऐसा इल्म ज़ाहिरी उलमा लिए फिरते हैं कि बातनी राह का फौरन इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि इल्म सिर्फ वही है जो हमारे पास है, यही हिजाब अकबर है। एहसन तकवीम। किसी ने एहसन तकवीम के मुतालिक पूछा कि अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तकवीम। तर्जुमा, यकीनन हमने इंसान को एहसन तकवीम में पैदा किया। फरमाया, इंसान की पैदाइश के दो मरहले हैं, एक रूह और दूसरा ये जिस्म। इस रूह को सिर्फ रूह नहीं बल्कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो उसको अपनी रूह कहा। रूह की तफसील का तो अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि अमरे रब्बी है। इसी को इकबाल ने खुदी का नाम दिया है। सूफिया इसको अपनी पहचान कहते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी कीमियाए सादत में पहले जिस्म की बात की है, फिर रूह की बात की है। ये ज़ाहरी जिस्म इतना पेचीदा है तो फिर सोचें कि रूह क्या होगी। इतनी तरक्की के बावजूद अभी तक कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज ही नहीं। कुछ बीमारियां इतनी पेचीदा हैं कि इनके टेस्ट और इलाज ही सिर्फ चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में होते हैं। रूह को सब मकतबा फ़िक्र वाले मानते हैं, अकल परस्त भी मानते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यम ने रूह पर एक किताब लिखी है, और रूह, जिनका ताल्लुक इसी मकतबा फ़िक्र से है। रूह का इल्म इसमें आज़म से ही हासिल होता है। इल्मो बस करी हो यार, इक्को अलफ तेरे दरकार। अल्लाह को पाने का बेहतरीन तरीका। फरमाया, अल्लाह को पाने की बेहतरीन मिसाल वही है कि जब बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को पाने की जुस्तजू में हज़रत शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे तो वो पनीरी लगा रहे थे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अल्लाह को कैसे पाया जा सकता है? उन्होंने फरमाया, ए पनीरी हार ही है, इधरों पटना उधर लाना। इंसानी फितरत। फरमाया, देख लें कि इंसानी फितरत कैसी चीज़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी जनाजा पड़ा था कि लोग खिलाफत पर लड़ पड़े, जिस मामले को फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलझाया। सफाई। 11 फरवरी 2026। फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई 50% ईमान है।
اللہ کو صفائی اور خوشبو پسند ہے، جدھر صفائی ہو ادھر رحمتیں ہوتی ہیں۔ مضمون ابھی جاری ہے۔